نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بل بل سخی سنالان قلندر بیٹھ جائیں سبھی بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ ایک جاگتے صلوات پڑھیں محمد وال میں. ایک اور مائک منگایا تھا، ایک اور مائک منگایا نہیں بس وہ کیوں دے گیا؟ مائک بند کر دیجئے، بس ہو گیا. مائک ہے، بس نہیں چاہیے ہے مائک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مائک ہے، رہنے دیں، یہ مائک نہیں چاہیے. مائک ہے ہمارے پاس، آپ نازل مت کیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں مائک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اس مائک کو بند کر دیجئے گا، ٹھیک؟ اس والے کو. درود پڑھیں محمد وال. صلی اللہ محمد علی محمد. علی کے نام پہ ہر اعلیٰ نسب بولے گا. بہت دیر سے آپ نے انتظار کیا، معذرت کے آنے میں تاخیر ہوئی رستے کی وجہ سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیداری ایسی نظر آئے جیسے حق ہے میلسی میں پڑھنے کا اور سننے کا. علی کے نام پہ ہر اعلیٰ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ ماشاءاللہ. علی کے نام پہ ہر اعلیٰ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ نعرہ حیدر کا لگا شجرے پر رکھنے کے لیے، جو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ اب بول. کیا کہنے، کیا کہنے. ساری دنیا پریشان تھی، ساری دنیا پریشان تھی کہ کرونا آ گیا ہے، ویکسین کب آئے گی، دوائی کب آئے گی. الحمدللہ ویکسین آ گئی، لیکن جب ویکسین نہیں آئی تھی اور جب ویکسین کا تصور بھی نہیں تھا، تب بھی در حسین سے ایک ہی آواز آتی رہی، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. جاگے گا، جاگے گا. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار. مریضوں آگے لے جاؤ یاد رکھی ہے. ہر بیماری کا حل ہے اس خاک شفا میں. مریضوں آگے لے جاؤ بات یاد رکھی ہے. مریضوں آگے لے جاؤ دوا یاد رکھی ہے. اب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹے سے لوگ ہیں. پنجابی میں کہا جاتا ہے بہت ماڑے سے لوگ ہیں. یہ انکساری ہے اور انسان کو اسی طرح رہنا چاہیے. لیکن جہاں میں مصرع ایک پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کی دلیل بھی پیش کروں گا. یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں؟ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو آیا مت سمجھ لینا. یہی حق ہے اب میلسی میں سننے کا اور پڑھنے کا. میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو آیا مت سمجھ لینا. میرے مولا کی چوکھٹ پر میری دستار
رکھی ہے، جو نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، جو نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، غازی مولا خود مدد کو آئے گا، جو نعرہ لگائے گا یہاں سے رائے بن جائے گا۔ پورا ایمان جگ زبان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ شیر سماعت فرمائیے کہ شاعر اہل بیت جناب حسن رضا صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہر گھیر کے حسین کو لایا تھا کربلا، ہر گھیر کے حسین کو لایا تھا کربلا، ہر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گیا۔ سنیے جناب قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ ہر نے جو فیصلہ کیا وہ اتنا جلدی تھا کہ فیصلہ کرنے کے لیے صدیوں لگ جاتی ہے۔ ایک بڑی پوسٹ یزید کی فوج میں ایک بڑی پوسٹ پہ تھا، وہ بڑے عہدے پہ تھا، وہ چھوڑنا ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام آدمی جس کا ایمان نہ جاگا ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا، بہت وقت لگ جاتا ہے۔ لیکن ہر کا اتنی جلدی فیصلہ ہوا کیسے؟ سماعت فرمائیے گا، ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کی ایک اسپیڈ ہوتی ہے، رفتار ہوتی ہے۔ مولا نے بھی فرمایا اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا کیا کہ سب سے زیادہ رفتار جو ہوتی ہے وہ نور کی ہوتی ہے، یہ لائٹ کی، نور کی۔ اب سنیے گا، کیا ایک رات میں یہ کہے کہ صدیوں کا سفر ہر نے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ۔ اگلا مصرع انشاءاللہ آپ کا دل خوش کر دے گا۔ کیا ایک رات میں یہ کہے کہ صدیوں کا سفر ہر نے، میرے پیروں میں شہد نور کی رفتار، اور جب میں نے بلال کاظمی صاحب سے کہا یہ کلام، جب انہوں نے مجھے دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں آپ جیسے مومنین کے درمیان پڑھوں گا تو کیا لطف آئے گا اس میں، اور آپ یقینی طور پر حق ادا کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ اس وقت لائیو جو دیکھا جا رہا ہے حضرت بلال کاظمی صاحب اس کلام کو سن رہے ہوں تو ان کے لیے آپ دعا دیجئے گا، ان کے دعا کیجئے گا کہ میں شعر پیش کرنے لگا ہوں کہ میسم کون کہ جس کی زبان ذکر علی میں کاٹ دی گئی۔ ایسے ہی ہے، زبان کاٹی تھی نا، زبان کس سے کاٹی ہوگی؟ کسی چھری سے، کسی خنجر سے، خنجر یا چھری یا تیر، تلوار، یہ سب لوہے کی ہوتی ہے۔ زبان گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اب میں کمال پیش کر رہا ہوں ذکر علی کا، سماعت فرمائیے گا، سنیے گا، بہت شکریہ۔ یہ میسم ہے، یہ میسم ہے، یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار ہو۔ جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا، گرایا تھا،
پیچھے والوں کی. جسے خود وہ سیکھ کہتی جایا تھا گیا تھا نہ وہ دربار رکھا ہے نہ وہ سرکار. بولے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. وہ دربار ہے باقی نہ وہ سرکار رکھی ہے نہ وہ دربار ہے باقی نہ وہ سرکار رکھی ہے. زہرا ایک سیارہ ہے, چاند روشن ہے. زہرا سے چاند کا سوال کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ضرورت پڑ گئی چاند کو کہ زہرا سے سوال کرنے لگے؟ توجہ ذرا ادھر رہے. کوئی مسئلہ ہے؟ بس ٹھیک ہے, توجہ رہے میری طرف. جو زہرا کی بیٹا بیٹھ جائیے, آپ کو بڑی مہربانی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یا تو مجھے کلام پڑھنے دیں یا کلام کے دوران تصویریں بنوا لیں. بنوائیں جس نے بنوانی ہے تصویر, تو میں کھڑا ہوں, میں حاضر ہوں. مجھے بڑا منبر حسین کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. کس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی تصویریں بنے, لیکن مجھے دلی طور پہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے, دل چاہتا ہے زمین کھلے اور میں گڑ جاؤں کہ جب آپ ذکر مولا کو چھوڑ کے یہ توجہ رکھتے ہیں کہ یار ذکر مولا تو ہوتا رہے گا, میں پہلے تصویر کھنچوا لوں. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے آگے کہ ہماری عزت اس ذکر کی وجہ سے ہے. خدا کے واسطے تصویروں کا وقت ایک الگ ہوتا ہے, ذکر مولا کے وقت. کیا نماز کے وقت آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے میں اپنی سیلفی لے لوں کبھی؟ تو یہ نماز کی طرح یہ بھی افضل عبادت ہے. تو لہٰذا میری بڑی برا مت مانیے گا, لیکن توجہ کلام کی طرف. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار. یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے. یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے. عجب شعر بلال قاضی صاحب کا ہے. اس شعر پر اگر آپ پورا مجمع کھڑا ہو کر بھی داد دے تو حق ادا نہیں ہوگا. کوئی جتنا بھی بڑا شجاع ہو, یعنی شجاع کہتے ہیں بہادر کو, شجاعت کہتے ہیں بہادری کو. کوئی جتنا بھی بڑا شجاع ہو وہ اپنی تلوار کسی کے قدموں میں نہیں رکھتا. ہاں, اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے جس کو وہ خود سے بہتر سمجھے. اپنے آپ سے جس کو بہتر سمجھے گا وہ کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, اس کے آگے وہ تلوار رکھ دے گا. ورنہ کوئی دنیا کا کوئی شجاع ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی تلوار کسی کے قدموں میں رکھ دے. صرف اس کے قدموں میں رکھے گا جس کو وہ اپنے آپ سے بہتر سمجھے. شعر ملاحظہ ہو, پورا مجمع اگر کھڑا ہو کر داد دے تو میں کہتا ہوں حق ادا نہیں ہو سکتا. بلال قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے. اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار. جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے. کہ جس کے پاؤں پر عباس
جاگتے ہوئے صلوات اور پڑھیں. ایک جاگتے ہوئے صلوات 5 مرتبہ تمام مومن و مومنات کی صحت سے. ہم یہ جو آنسو بہاتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ انمول ہے. بے شک ہم جو حسین والا پر روتے ہیں یہ حسین کا حق ہے. ہم جنت کے لالچ میں نہیں روتے، یہ تو ان کا لطف و کرم ہے کہ وہ ہمیں جنت بخش رہے ہیں. غم حسین کا سب سے چھوٹا تحفہ جنت ہے. ہم نیئر سرسوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم بھلا آنسو کی اور زہرا سے قیمت مانگتے، ہم بھلا آنسو کی اور زہرا سے قیمت مانگتے، ہاں عزا خانے نہیں ہوتے تو جنت مانگتے. مانگتے ارے باب حیدر کی فقیری مانگ لی اللہ سے، باب حیدر کی فقیری مانگ لی اللہ سے. ارے ہم کوئی نادان ہے جو بادشاہت کوئی نادان تھے جو بادشاہت مانگتے، ہم کوئی نادان تھے جو بادشاہت مانگتے. ایک فدق ایک فدق کیا 100 فدق قربان کر دیتی بطول. ایک فدق کیا 100 فدق قربان کر دیتی بطول. گر سلیقے سے گناہگاران امت گناہگاران امت مانگتے، گھر سلیقے سے گناہگاران امت مانگتے. لوگ کہتے ہیں کہ مولا حسین نے شب عاشور یزیدی لشکر سے 1 رات کی مہلت مانگی. یہی کہتے ہیں نا، عقیدہ سنی ہے کیا؟ انتظار حر کی خاطر تھا یہ سارا انتظار. کیا خوبصورت شعر ہے نیئر سرسوی صاحب کا کہ انتظار حر کی خاطر تھا یہ سارا انتظام، ورنہ مہلت دینے والے کیوں یہ مہلت ورنہ مہلت دینے والے کیوں یہ مہلت مانگتے. شعر سماعت فرمائیے. ظالمو 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 یہ قید کرنا ہے ثبوت بزدلی. اگلا شعر سماعت فرمائیے گا. ظالمو یہ قید کرنا ہے ثبوت بزدلی. بات تو تب تھی کہ جب عابد سے بیعت مانگا.
تھی کہ جب عابد سے بیعت مانگتے، بات تو تب تھی کہ جب عابد سے بیعت مانگتے۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ مولا حسین کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے، سب کے ہاتھ بلند ہوں۔ اذان کی صدا حسین ہے، اذان کی صدا حسین ہے، یہ ہاتھ اٹھیں، زبان خاموش کیوں ہے؟ زبان اور ہاتھ دونوں بولیں۔ اذان کی صدا حسین ہے، نماز کی بقا حسین ہے، دین بھی ہے دی پناہ بھی حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب ہے، ان میں جو مدد طلب سبھی کا آسرا حسین ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ جتنے ماشاءاللہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے بھی خاموش نہیں رہنا، تو کھڑے نہیں ہونا، شعر سمجھ میں آئے تو داد کا حق بنتا ہے اشعار، کیونکہ یہ میں اپنے پڑھنے کی داد نہیں، میں یہ داد مانگ رہا ہوں نواب عارف صاحب کے ایصال ثواب کے، انہی کا لکھا ہوا کلام ہے ذاکر علی۔ مولا حسین سب کے لیے قابل عزت ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہیں، دل ہیں، جان ہے، مولا ہے، آقا ہے، امام ہے، لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں، جو مسلمان نہیں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، کس کس کے لیے مولا حسین کیا کیا ہے، سماعت فرمائیے۔ کسی جگہ پہ پیر ہے، کسی کا دستگیر ہے، کسی کا یہ وزیر ہے، کسی کا یہ امیر ہے، کسی کا احتشام ہے، کسی کا احتشام ہے، کسی کا یہ امام ہے، کسی کا دیوتا حسین ہے، کسی کا دیوتا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ یہی میرا سکون ہے، یہ میری تو شان ہے، یہی میرا سکون ہے، یہ میری تو شان ہے، یہ مجھ سے ہے میں سے ہوں، یہ میرا جسم جان ہے، رسول حق ہے کہہ رہے، رسول حق ہے کہہ رہے، سنے یہ ہر کوئی سنے، میرا عطا پتہ حسین ہے۔ بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ
کہ کیا حسین ہے. جگہ جگہ ہے جلوہ گر طلوع میں غروب میں جگہ جگہ ہے جلوہ گر طلوع میں غروب میں ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی شمال میں جنوب میں بتا یزیدیت بتا بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے گا سر تیرا کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. لبیک یا حسین 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 لبیک یا میرا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے. بتاؤں میں کیا حسین ہے, کیا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. آپ تمام ماتمیوں کے لیے نواب عاری صاحب نے بڑی خوبصورت ایک دعا کی ہے اس بند میں, اور مولا حسین پر کتنا اعتماد تھا یہ سماعت فرمائیے. کتنا اعتماد ہے سنیے گا, بہت خصوصی توجہ چاہتا ہوں. خدا نواب عارف صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. او یا حسین اے شاہدی تو ماتمی کو بخت دے بگاڑ دے, جہان بھر کی نعمتیں اسی کے گھر اتار دے. یہ حال ان کا دیکھ کے, یہ حال ان کا دیکھ کے عدو بھی تیرا کہہ اٹھے تیرا سکی تیرا حسین ہے. مجلس سید مسلم صاحب ان کی صحت کے لیے آپ نے دعا. زندگی ہوگی سید زندگی ہوگی. جبلی آ گئے زندگی آ گئی, زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. موت کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی. موت کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت سے کیا خطر, موت سے کیا حذر, اس سے بچنا بھی کیا آ گئی. غسل ایک شعر اور سنیے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کا, غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجلے ملبوس کو مت کفن نہ دو.
میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑیاں۔ حضرتارہ نے مظلوم کربلا، یہ مجلس مخصوص ہے جناب مسلم کے فرزندان کے۔ یہ ان کی شہادت بھی کوئی آسان نہیں تھی۔ اللہ کبھی یہ وقت نہ لائے کہ ایک بھائی کے سامنے کسی دوسرے بھائی کو شہید کیا جائے۔ خدا آپ کو فرزندان مسلم علیہ السلام روزے کی زیارت نصیب۔ بی بی سیدہ آپ سے راضی رہیں۔ سیدہ بھی کتنی غریب ہے، کبھی کربلا کے میدان میں بال کھولے حسین کا مقتل صاف کرتی ہے، کبھی ایک ایک لاش اٹھانے حسین کے ساتھ جاتی ہے، تو کبھی مسلم کے بچوں کے لاشوں کو نہر کے قریب دے۔ کہاں کہاں روئے سیدہ۔ واقعہ رنج و مصائب کا بیاں کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، ان کو بھی وہ مصائب یاد رہے، اس لیے میں اس کلام کا انتخاب کر رہا ہوں۔ واقعہ رنج و مصائب کا بیاں کرتا ہوں، کوفیوں نے جو کیے ظلم بیان کرتا ہوں۔ جس گھڑی کوفے میں مسلم نے شہادت پائی، ان کے دو بیٹوں کی قسمت میں یتیمی آئی، ان کے دو بیٹوں کی قسمت میں ان کے دو بیٹوں کی قسمت میں یتیمی آئی۔ باپ کے مرنے سے دشمن کی جو ہیبت چھائی، ڈر کے جھاڑی میں چھپے آکے وہ دونوں بھائی۔ ہائے اس ظلم میں معصوموں پہ کیسی بیداد، ہائے اس ظلم میں معصوموں پہ کیسی بیداد۔ ذرا ان مصروں پہ ماتم کرنا بیٹھ کر، اس کے بعد پڑھو کر ماتم ہوگا بعد میں۔ ہائے اس عمر میں معصوموں پہ کیسی بیداد، ہائے اس عمر میں معصوموں پہ کیسی بیداد۔ دل میں غم آنکھ میں آنسو تھے لبوں پر فریاد۔ کہتے ہیں جھاڑ کے نزدیک تھی ایک نہر رواں، لانڈی حارث کی جو پانی کے لیے آئی وہاں، سن کے رونے لگی، سن کے رونے کی صدا ہو گئی دل میں حیران۔ بڑھ کے دیکھا تو نظر آ گئے دو بچے نہاں۔ بولی کیوں روتے ہو غم کیا ہے پسر کس کے ہو، بولی کیوں روتے ہو غم کیا ہے پسر کس کے ہو، چھپ کے کیوں بیٹھے ہو تم نور نظر کس کے ہو، چھپ کے کیوں بیٹھے ہو تم نور نظر کس کے ہو، چھپ کے کیوں بیٹھے ہو تم نور نظر کس کے ہو۔ اب وقت تھا بچے سہنے ہوئے بیٹھے تھے، اب ایسے سہنے ہوئے کہ کوئی ترس کھانے والا آ جائے تو سنیے۔ دیکھ کر مہرباں عورت کو وہ بولے رو کر، ہائے کس طرح کہیں کس کے ہیں ہم نور نظر، یہ محمد کے نواسے ہیں مسلم کے پسر، لٹ گئے ہم کہ یہاں مارا گیا اپنا پدر، کوفی دشمن ہوئے قسمت میں سیاہی آئی، دشمن ہوئے قسمت میں سیاہی آئی، کوفی دشمن ہوئے قسمت میں سیاہی آئی، ہائے پردیس میں یہ کیسی تباہی آئی، ہائے پردیس میں یہ کیسی تباہی آئی، ہائے
پردیس میں یہ کیسی تباہی آئی. لونڈی گھر لے کے انہیں آ گئی بادی دینم. اپنی بیوی سے کہا، اپنی بیوی سے کہی، یعنی حارث کی بیوی سے، حارث کی کنیز نے کہا جب بچوں کو لے آئی، لونڈی گھر لے کے انہیں آ گئی بادی دینم. اپنی بیوی سے کہی بچوں کی رودا دے لو. دیکھ کر بچوں کو بیوی کو ہوا بے حد غم. بولی افسوس کے معصوموں پہ یہ ظلم و ستم. کتنے بے درد زمان، کتنے بے درد ستم گر ہیں یہ کوفے والے. کتنے بے درد ستم گر ہیں یہ کوفے والے. ان پہ کرتے ہیں ستم جو ہے نبی کے پالے. ان پہ کرتے ہیں ستم جو ہے نبی کے پالے. ان پہ کرتے ہیں ستم جو ہے نبی کے پالے. حارث کی زوجہ نے طفلان مسلم کو کھانا کھلایا. حارث کون؟ جو ان بچوں کا قاتل ہے. اس کی زوجہ نے اپنے گھر پر بچوں کو کھانا کھلایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کھانا کھلوا کے انہیں بیوی نے پوشیدہ کیا، چھپا دیا. رات کو حارث سے بدذات جو گھر کو آیا، بولا بیوی سے بہت تھک گیا، کچھ کھانے کو لا. صبح سے بچوں کو مسلم کے میں ہر سو ڈھونڈا. ہاتھ آ جائے اگر بچے تو انعام ملے. ہاتھ آ جائے اگر بچے تو انعام ملے. زر و جاگیر ملے، رتبہ ملے، نام ملے. زر و جاگیر ملے، رتبہ ملے، نام ملے. کھا کے یہ کھانے کو پھر کہہ کے یہ کھانے کو پھر بیٹھ گیا وہ خود سے. بچے تھے نیند میں سوئے ہوئے حجرے میں ادھر. ہائے قسمت کی انہیں خواب میں یہ آیا نظر، سامنے خون میں ڈوبا ہے کھڑا ان کا پدر. چیخ اٹھے خواب میں یہ دیکھ کے دونوں بھائی. چیخ اٹھے خواب میں یہ دیکھ کے دونوں بھائی. کان میں حارث ملعون کی آواز آئی. کان میں حارث ملعون کی آواز آئی. اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر چیخ کر اٹھے تو حارث کے کانوں میں ان بچوں کی آواز گئی. ہو گئی حارث سے بدذات کو جب اس کی خبر، کھینچ کے بچوں کو حجرے سے بلایا باہر. جب کہ معلوم ہوا دونوں ہیں مسلم کے پسر، تیغ اٹھائی کے کرے تن سے جدا دونوں کے سر. ہاتھ کو تھام کے بی بی نے کہا وہ ظالم. ہاتھ کو تھام کے بی بی نے کہا وہ ظالم. یہ ہے اولاد نبی، باپ ہے ان کا مسلم. یہ ہے اولاد نبی، باپ ہے ان کا مسلم. جھٹکا مارا تو ہوئی زخمی گری بیچاری. جب حارث کی زوجہ نے حارث کا ہاتھ پکڑا تلوار والا تو حارث نے ہاتھ سے جھڑکا اور حارث کی زوجہ زمین پر گر گئی. جھٹکا مارا تو ہوئی زخمی گری بیچاری. لونڈی نے روکا تو تلوار سے بھی ماری. بچے کرتے ہی رہے منتیں آہوزاری. رحم آیا نہ اسے، جوش تھا اس پر طاری. بولا میں قتل کروں گا تمہیں پاؤں گا انعام. بولا میں قتل کروں گا تو پاؤں گا انعام. بولا میں قتل کروں گا تمہیں پاؤں گا انعام. اہل کوفہ میں بڑھے گا میرا رتبہ میرا نام. اہل کوفہ میں بڑھے گا میرا رتبہ میرا نام. منظر دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ یہ منظر کبھی کسی بھائی کو نہ دکھائے. جب ظالم نے تلوار اٹھا لی، دونوں بچے سامنے تھے.
چھوٹا بولا کہ یہ مرضی ہے تو پہلے مجھے مار، اور بڑا بولا کہ ظالم میرا سر پہلے اتار۔ ہائے بے درد نے، ہائے جب درد، ہائے بے درد نے جو کھینچ کے ماری تلوار، لاش جب تڑپی تو تھرائی زمین بھی ایک بار۔ آسمان رو دیا بچوں نے شہادت پائی، آسمان رو دیا بچوں نے شہادت پائی۔ ہائے زہرا کے گلستان پہ تباہی آئی، ہائے زہرا کے گلستان پہ تباہی آئی۔ سن کے یہ غم کی خبر خلد سے آئی زہرا، سن کے یہ غم کی خبر خلد سے آئی زہرا، مائل سینہ زنی ہونٹوں پہ تھی آہ بکا، پہنچی جب نہر کے نزدیک، پہنچی جب نہر کے نزدیک تو غم اور بڑھا، نہر میں بچوں کے لاشوں کو جو بہتے دیکھا، رو کے کہتی تھی ستم کیسا یہ افلاک ہوا، رو کے کہتی تھی ستم کیسا یہ افلاک ہوا، ہائے اس غم سے محمد کا جگر چاک ہوا، ہائے اس غم سے محمد کا جگر چاک ہوا، ہائے اس غم سے محمد کا جگر چاک ہوا، ہائے اس غم سے محمد کا جگر چاک ہوا۔ عزاداروں سے ایک بار پھر مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو ربط آنسوں کا بن چکا ہے یہ ربط ٹوٹے نہ ہو۔ میں منبر حسین پر کھڑا ہو کر آپ ان تمام میرے معزز عزاداروں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، بے شک آپ عزاداری کی ویڈیو بناتے ہیں، بے شک بنائیں۔ دوران عزاداری یہ جناب سیدہ پرسے کے لیے آتی ہے، دوران عزاداری خود کی اپنی تصویریں اس سے اجتناب کریں، کیونکہ اگر عزاداری کا تسلسل ایک بار ٹوٹ جاتا ہے، رب ٹوٹ جاتا ہے تو آنسو رک جاتے ہیں۔ یہ آنسو رکنے نہیں ہے کیونکہ جناب سیدہ رومال لے کر کھڑی ہوتی ہے، لہٰذا ویڈیو بن رہی ہے، لائیو بھی عزاداری ملتان عزاداری پر بانی مجلس کی جانب سے بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ریکارڈنگ آپ کو وہاں بھی مل جائے گی۔ چلو پھر بھی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ریکارڈنگ کہاں سے لیں گے، ہم خود ریکارڈ کر لیں، تو کوشش کریں اس کونے پر یا اس کونے پر کھڑے ہوں، اور جو لوگ خالصتاً ماتم کے لیے آئے ہیں وہ ہر شخص کھڑا ہو کر ماتم کرے۔ صرف ماتمی سنگت کی ذمہ داری نہیں ہے حسین کا ماتم ہو، جو حسین کا حق سمجھے وہ کھڑا ہو کر حسین کا ماتم کرے، حلقہ بنائے ماشاءاللہ۔ یا حسین 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 سب حلقہ بنائے نام والا۔ یا حسین 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 سارے حلقہ بنائے جو حسین کا حق سمجھتے ہیں ماتم۔ یا حسین 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 یا
یا حسین 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 حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین جزاک اللہ. یہ جو علم کے پاس ماتھی ہے تھوڑا سا گیپ کر لیں، علم پہ بار بار ہاتھ آپ کا لگ رہا ہے، تھوڑا سا علم سے فاصلہ کر لیں. یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا جو ماتھی ماشاءاللہ حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاما. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاما. عابد بچاوا یا اگ بجھاوا عابد بچاوا یا اگ بجھاوا رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاما. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاما. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاما. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاما. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاما. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاما. میں شام چلیا بے کفن سارے میں شام چلیا بے کفن سارے. قبرہ بناوا یا رسیاں پاوا قبرہ بناوا یا رسیاں پاوا آنکھیں زینا کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیا رے داما رو آنکھیں زینا کس پاس جاوا. میرا گھر جگ تو اکھری قسمت ہے کس پاس جیڑی سین زینب کو دئی رو آنکھیں زینا کس پاس پیور جو سوادا مالک ہاں رو آنکھیں زینا دی جنگلا بچ رل گئی سجاد دے نال ہر دکھ سکھ بچ ہر حال چ شامل
گھر جلایا لٹیاں رداما رو کے زینب کس پاس جاما میرا گھر جلایا لٹیاں رداما رو کے زینب کس پاس جاما میرا گھر جلایا لٹیاں رداما رو کے زینب کس پاس جاما میرا گھر جلایا لٹیاں رداما رو کے زینب کس پاس جاما میرا گھر کربلا دا کفن غریب جڑا کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے سر کھلے ویر دے جنازے دے سر کھلے ویر دے جنازے دے بھیڑ آوے حسین یاد آندے کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے ہائے کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے سر کھلے ویر دے جنازے دے سر کھلے ویر دے جنازے دے حسین یاد آندے کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے کے دے احسان ہن شریف دے بھی تو نکڑے ہوئے مسافر دے کے دے احسان ہن شریف دے بھی تو نکڑے ہوئے مسافر دے 4 سال دی بھی سینے دے 4 سال دی سینے دے کوئی سماوے حسین یاد کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے سلجنہ دی شبیہ تو پوچھے دے رحم نازین تو مسافر دا سلجنہ دی شبیہ تو پوچھ دے رحم نازین تو مسافر دا ہائے سلجنہ دی شبیہ تو پوچھے دے رحم نازین تو مسافر دا سلجنہ مومن دہانے وچی سلجنہ مومن دہانے وچی پاسا لاوے حسین یاد کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے کربلا دا کفن غریب جگہ کوئی پاوے حسین یاد آندے
کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے، کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے، میں کو پتھر مارے میں دی ہاں میری مظلومہ آدھی کوئی شام دی عورت، کوئی شام دی عورت، کوئی شام دی عورت رہ گئی، میں کو پتھر مارے میں دی ہاں، مت سمجھو زینب بچ گئی ہے، مت سمجھو زینب بچ گئی ہے، اور سر دے زخم دکھے دی ہاں، کوئی شام دی عورت رہ گئی، آگے کچھ نہ مانگے زینب نے، منگی ایک چادر وہ بھی ملی کوئی نہیں، آگے کچھ نہ مانگے زینب نے، منگی ایک چادر وہ بھی ملی کوئی نہیں، رہے راشن قبار سکینہ دی، رہے راشن قبار سکینہ دی، اے آخر منت کرے دی ہاں، کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے، میں کو پتھر مارے میں دی ہاں، کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے، مت سمجھو زینب بچ گئی ہے، مت سمجھو زینب بچ گئی ہے، اور سر دے زخم دکھے دی ہاں، کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے، میں کو پتھر مارے میں دی ہاں، کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے، میں کو پتھر مارے میں دی ہاں، میری زینب دی یہ میرا امتحان ہے، جو ہم چادروں کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ اگر آگے بھی چاہے گا تو ہم اور قربانی دیں گے۔ بی بی تڑپ کر کہتی ہے جیول بازار سجے دے ہو میں ول بازار چپیش کسا، جیول بازار سجے دے ہو میں ول بازار چپیش کسا، اگے شام نے سب کچھ لٹیا ہے، اگے شام نے سب کچھ لٹیا ہے، کچھ بچ گیا ہے دے دی ہاں، شام دی عورت رہ گئی ہے، میں کو پتھر مارے میں دی ہاں، میں کو پتھر مارے میں دی ہاں، کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے، میں کو پتھر مارے میں کوئی شام دی عورت رہ گئی۔ سارے ہزار اپنے سروں پہ ماتم کریں، یہاں سے لے کر وہاں تک جو بی بی کا حق سمجھے، پیسر وچ بیٹیاں پاوے مان دلو فرماوے، آئے پیسر وچ بیٹیاں پاوے مان دلو فرماوے، آئے پیسر وچ بیٹیاں پاوے مان دلو فرماوے، ایک ظلمات انتہا ایک ظلمات انتہا بازی ہے ایک ظلمات انتہا بازی ہے ایک ظلمات انتہا بازی، تیری زینب تیری زینب تیری زینب تیری زینب ہے میری غازی، ایک ظلمات انتہا بازی ہے ایک ظلمات انتہا بازی، ایک ظلمات انتہا بازی، ایک ظلمات انتہا غازی، ایک ظلمات انتہا غازی، ایک
ظلمان دی انتہا غازی ہائے غازی ہائے غازی میں تیری لاش پہ نیا سنگ دی ہائے میں تیری لاش پہ نیا سنگ دی ہائے میں تیری لاش پہ نیا سنگ دی میرے سر پہ نہیں غازی ہائے میرے سر پہ سکینہ دے عید حقوال نے سکینہ دے شمر تو آن کے چھڑا شمر تو آن کے چھڑا ہان پیراج پہ گئے گئے چھالے میں نو ٹرڑا تے آیا غازی ہائے میں نو ٹرڑا تے آ گیا غازی ایک ظلمان تیری سین دا برکا لٹے آئے ایک ظلمان دی انتہا اجے کرموں دریا دیا کنڈیاں کو ہکلانے دی پئی ایک ظلمان اٹھ کر مداد کوئی زینب دی ایک ظلمان تیرے مان گنے دی پئی ظلمان ذرا دیکھ برادی مقتل چو کہ میں بال گرے دی پئی ہائے تو ہی جابا تو ہو گئی مہرو ہائے تو ہی جابا تو ہو گئی اے مہرو ہائے ہائے تو ہی دوسرا ہے پہلی چادر کے دوسرا غازی تیری زینب ہے بیردا غازی ایک ظلمان دی انتہا غازی ہے ایک ظلمان دی انتہا اپنے سروں پہ ماتم کرنا سارے عزادار بیوی اپنے روزے کی زیارت کرائے ہر عزادار کو سارے ہاتھ سروں پہ مار کے بولے ہائے زینب ہے شام ہائے زینب ہے شام ہائے زینب ہے شام ہائے زینب ہے شام جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی یہ شام شہر کی گلیاں ہیں دل تھام لے اے آقا زادی دل تھام لے اے آقا زادی فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار
قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا اللہ اکبر خدا مسلم صاحب کے عزاخانے کو آباد رکھے آپ تمام عمرین کے عزاخانوں کو آباد رکھے حضراروں اپنے سروں پہ ماتم کر کے صدا بلند کیجئے ہر عزدار کے دل کی آواز پیش کر رہا ہوں سروں پہ ہاتھ ماتم کیجئے اور مل کر بولیے فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا غمی حسین میں کیسا غمی حسین میں کیسا شرف پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی میرا نصیب کی مہمان ہوئی میری زہرا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچھ گیا فرش عزا ذاکر نے جب مجلس پڑھی اور حال وہ ستا جو پڑھا اتنا روئی زہرا ہاں اتنا روئی زہرا فرحان مظہر پڑھا نوحہ شہ مظلوم کا نوحہ شہ مظلوم کا تھا ذکر جب عاشور کا شبیر پہ خنجر چلا اتنا روئی زہرا ہے اتنا روئی زہرا دیتے رہے اہل عزا غازی کا پرسہ
پرسا سرور کا پرسا اکبر کا قاسم کا اصغر کا پرسا بابا کا پرسا حیدر کا پرسا تمہارا پرسا شبر کا پرسا زینب کا کلثوم و فیضا کا پرسا سجاد و بالی سکینہ کا پرسا بالی کا پرسا چادر کا پرسا اونو محمد کا باقر کا پرسا نیزوں پہ رکھے ہر ایک سر کا پرسا بی بی تمہارے بھرے گھر کا پرسا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا حسین یا حسین حسین آپ سب اپنی ماں بہنوں کے ساتھ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے ہیں دن کی روشنی میں آئے تھے رات کے اندھیرے میں واپس جائیں گے اور انشاءاللہ مولا آپ کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ عزت و ایمان کے ساتھ گھر لوٹائے جب آپ گھر جائیں تو 2 رکعت شکرانے کی نماز یہ کہہ کر پڑھنا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ واپس آ گیا اور پھر جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ حقیر کے جملے یاد رکھنا کہ ہم تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ خیریت سے مجلس میں گئے تھے اور واپس آ گئے ایک بچی حسین کے ساتھ گئی تھی جو گئی تو کربلا تھی واپس نہ آ پائے شام غریبہ کا اندھیرا ہو یا شام کے زندان کا اندھیرا شام غریبہ سے شام کے زندان تک بی بی کی فغا ہے بی بی اپنا سارا حال اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر سے بیان کر رہی ہیں زندان شام بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بادیاں اس نے کانوں سے نوچی میری بادیاں کان کے خون سے گرتا میرا تیر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی رو کے چچا شیبر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنجو علم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی تھک گئی ہے سکینہ اپنے غم تم بھی سناؤ بابا تیری سکینہ بہت تھک گئی بابا تم بھی بڑے تھک گئی بابا جان شمرے میں جب بابا جان شمرے میں جب مارے تماچے منہ پر بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تہے بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہیں روزار میرے کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ حسین نے سوال کیا سکینہ
نیل کے نشان تیری گردن پہ کیسے؟ بابا رسیوں کی وجہ سے نیل کے نشان پڑ گئے تھے. یقیناً مولا نے پوچھا ہوگا بیٹا رسیاں تو پھوپھی اماں کے بھی تو بندھی تھی نا, ان کے تو بازوں میں نشان تھے, تیری گردن میں کیسے آ گئے؟ تو بیوی نے تڑپ کر کہا ہوگا بابا جان بازو بندھے, بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا. بابا جان بازو بندھے, بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا. جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. پھر سکینہ تو نے اس حالت میں یہ سفر طے کیسے کیا؟ بی بی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا, بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر. درد ہوتا تو چلاتی تھی بابا بابا, غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی. گرنے والا غش کھا کر زمین پر گرتا ہے, میری شہزادی نہیں گر پائیں. جانتے ہو کیوں؟ بی بی کہتی ہے برداشت کر سکو تو سننا. بی بی کہتی ہے غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن میں پھنس. یا بارے ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بانی جشن مسلم صاحب ان کے اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ. علی حیدر کو اور تمام مومنات جو بھی اولاد کے خواہش مند ہیں, علی حیدر کو اور سب کو خدا اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرمائے. سب کی جان و مال عزت آپ کی مولا حفاظت. لاکھوں دعا کی ایک دعا ہمارے وارث امام زمان علیہ السلام کا ذکر. آپ تمام مومنین کا تہہ دل سے سید ہونے کی حیثیت سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پرسے کے لیے تشریف لائے. بی بی سیدہ آپ کو راضی